جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں؟ اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں، لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا۔ لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا۔ اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ۔ ایک آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، کوئی معاملہ تو نہیں تھا، اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا۔ انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں۔ اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ مجھے غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد۔ اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا؟ جواب کہیں سے نہیں ملا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی۔ مسئلہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی۔ حجرے میں تھے، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، پڑھتے گئے۔ پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی، پھر عمر فاروق نے پڑھی، پھر عثمان غنی نے پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی، پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے، پڑھتے گئے۔
ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے، نکلتے جاتے، یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا، مٹی آپ کی ہو جاتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے، لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ لیکن ابوبکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے، 2 سال تک برابر اعلان کیا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو، اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے۔ حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے، میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے۔ ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم آپ نے دلوا دیے، پھر کوئی نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے، لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا۔ غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے، میرے بھائیوں، یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق، لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، روزے بیکار ہو جاتے ہیں، حج بیکار ہو جاتا ہے، حج۔ اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے۔ قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو۔ اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ حج نہ کریں۔